بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اس پاک پروردگار کے لیے جو جہان کا خالق ہے، اور درود و سلام کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کی آل اولاد پر، اور خصوصاً بالخصوص شہدائے کربلا کی پاک ذات پر۔ معزز ناظرین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ طیبہ طاہرہ کے وطن سے حضرت مولا علی مشکل کشا کی 5 اولادیں ہیں، جن میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، اور جناب حضرت سیدنا محسن علیہ السلام، جو کہ بچپن کے اندر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں طیبہ طاہرہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور جناب طیبہ طاہرہ سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان صاحبزادے اور صاحبزادیوں میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور سیدہ طاہرہ جناب زینب علیہ السلام میدان کربلا کے مسافر ٹھہرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کی نسبت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ سبحان اللہ۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے، اور آپ نے حضرت امام حسین کے کان میں اذان فرمائی اور اپنے لعاب دہن سے آپ کو گھٹی عطا کی۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ ہوا اور آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب صبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا، اسی نسبت سے میں نے بھی اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن اور حسین یہ 2 نام مخفی رکھے تھے۔ اہل عرب میں یہ پہلے نام کسی کے بھی نہیں تھے جو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے رکھے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور بہت سخت خواب دیکھا ہے، مجھ میں بیان کرنے کی جرت نہیں ہے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچی جان آپ وہ خواب بیان کیجئے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا میرے گود میں آ کر گرا ہے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ مبارک ہو چچی جان، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو اپنی ران مبارک پر اور دوسری ران پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھائے بیٹھے تھے۔ آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو واپس بلایا جائے گا، آپ کون سا بچہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کو راضی ہیں؟ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے چہرے پاک کی طرف دیکھا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی
अन्हो के चेहरे की तरफ देखा। हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर आपने दिल में सोचा कि अगर इब्राहिम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करूं तो इससे सिर्फ मेरा दिल दुखेगा और ये दिल का दुखना मुझे पसंद है, और अगर हजरत इमाम हुसैन को दे दूं तो इससे मेरी लख्ते जिगर हजरत फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अली करमुल्लाह वजहू को तकलीफ पहुंचेगी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमीन को जवाब दिया कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाकर अर्ज कीजिए कि इब्राहिम आप अपनी बारगाह में वापस बुला सकते हैं। चुनाचे इस वाकया के 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम जो कि कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपकी रूह कफ से अनसरी से परवाज कर गए। इस वाक़े से मालूम हुआ कि रब्बे कायनात के ये हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन से किस कदर प्यार करते थे कि आपने हजरत इमाम हुसैन को हजरत इब्राहिम अपने लख्ते जिगर अपने बेटे पर तरजीह दी और हजरत इमाम हुसैन को बाकी रखा। सुबहान अल्लाह। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दूसरे लख्ते जिगर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आप अइम्मा इस्ना आशरा में दूसरे इमाम हैं। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद और आपका लक़ब तकी है, उर्फ सिबते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी विलादत बासादत 15 रमजान मुबारक सन 3 हिजरी मदीना तैयबा में हुई। आपका नाम हसन रखा गया। आपका भी अकीका 7वें रोज हुआ और आपको भी कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब से घुट्टी अता फरमाई। हजरत अस्मा बिनते अमीस जो जाकर कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बासादत की खबर दी। ये सुनकर कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरजंद अर्जमंद को मेरे पास लाओ। हजरत अस्मा बिनते अमीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक कपड़े में लपेट कर कायनात के ताजदार की पाक बारगाह में हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर आए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं कान में अजान फरमाई और बाएं कान में तकबीर फरमाई। बुखारी शरीफ की हदीस है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे जिगर के टुकड़े हैं। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हिल्म में बेपाया थे। हजरत मौला अली की शहादत के बाद मसनद खिलाफत पर हजरत इमाम हसन जलवा अफरोज हुए। अहले कूफा ने आपके हाथ पर बैत की। चंद माह ही आपने खिलाफत की। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी शहीद हुए, लेकिन आपकी शहादत को मख्फी, हजरत इमाम हुसैन की शहादत को जाहिरी रखा गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। जहर इस कदर शदीद था कि आपकी आंतें कट कट कर गिर रही थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके पास थे। आपने पूछा, भाईजान आपको इस कदर तकलीफ हो रही है, आपको किसने जहर दिया है, आप मुझे बताएं तो सही। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो कि इंतहाई पुरअमन बादशाह थे, आपने फरमाया कि मेरा भाई, क्या तुम उसको कत्ल करना चाहते हो? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ भाई, मेरे से आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। 40 दिन आप इंतहाई तकलीफ में रहे, लेकिन आपने अपने कातिल का नाम मख्फी रखा और अपने रब्बे कायनात की पाक जात पर तवक्कल रखा कि वो वहदहु ला शरीक इंतहाई आला मुंतकिम है, यानी इंतकाम लेने वाला है। आपने कतान लोगों के दरमियान में कत्लो गारत को पसंद न किया। आपको कई मर्तबा जहर दिया गया, लेकिन इस दफा जो जहर दिया गया वो इंतहाई सख्त असर रखने वाला था। नज़ा के आलम में आपको करबला की सरजमीन का भी नजारा करवाया गया। आपको सारा इल्म था कि मेरे बाद जो मेरा भाई हजरत इमाम हुसैन है ये भी शहीद होंगे, और कूफा वालों की बेवफाइयां दिखाई गई। आपको तकलीफ इस कदर थी कि आपकी आंतें कट कट कर बाहर आ रही थी, लेकिन अदल और इंसाफ का ये बादशाह इंतहाई सब्र का मुजाहरा कर रहा था। 5 रबीउल अव्वल 29 हिजरी को कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर गोशा हजरत
امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے جام شہادت نوش کر گئے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ شہزادے آپ کی کمر پر سوار ہو جاتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ آپ کے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں سے گزر جاتے تھے۔ ان دو شہزادوں کے ساتھ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے مالک، میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کچھ نہیں مانگتے، اللہ سے اگر مانگتے ہیں تو وہ ان شہزادوں کی محبت مانگتے ہیں۔ اور ساتھ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ، جو ان شہزادوں سے محبت رکھتا ہے، جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اے میرے مولا تو ان سے بھی محبت رکھ۔ سبحان اللہ۔ تو معزز ناظرین، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ابغض حسین، کہ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض کیا۔ اور جس نے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادوں سے محبت کی، یوں سمجھیے کہ اس نے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ رب کائنات کے حبیب نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے جسم کا حصہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دونوں نے شہادت کے رتبے پائے اور دونوں کے مقام انتہائی اعلیٰ ہیں، دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ معزز ناظرین، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو اہل بیت اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جگر گوشے حضرت سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی محبت کا درس اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے۔ جس نے پہچان کرنی ہو کہ وہ کائنات کے تاجدار کا عاشق ہے تو اس کے سامنے اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کے جگر گوشوں سے محبت کرتا ہے تو وہ کائنات کے تاجدار کا عاشق ہے۔ گویا کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اے لوگوں، میں نے تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے سفر دیے، تمہیں ایک خدا کی پہچان کروائی، لیکن میں نے اس بات پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرے قربا، میرے لگتے جگروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ معزز ناظرین، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جگر گوشے حضرت امام حسن علیہ السلام بھی شہادت پاتے ہیں اور امت کے لیے ایک امن کا پیغام دے کے جاتے ہیں، اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام بھی میدان کربلا میں اپنے نانے کے دین پر قربان ہوتے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے اپنے نانا جان کے ساتھ وفا کی جو مثال رقم کی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔